جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بڑے ہی مزے کے انواع اقسام قسم کے جو ہے وہ کھانے ٹرائی کیے ہیں, کباب بھی اور وہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں پچھلے سیگمنٹ ابھی تک کو تو وہی وہ بریک پر جانے سے ہاں وہ ذائقہ موجود ہے اور وہ مرچیں لگ رہی ہیں اور اسی کے دوران خوشبوئیں گئی نہیں ہے. آپ نے کھایا کم ہے, سونگا زیادہ ہے. ضروری ہے نا, اللہ رب العزت نے یہ حص بھی تو ادا کیا. اور ہمیں کافی سارے نئے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہے, جیسے قاری سلمان میمن صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, فیصل حسین نقشبندی صاحب ہیں, محمود الحسن اشرفی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سب سے پہلے قاری سلمان شاد محمد بھائی ہیں ہمارے ساتھ, حبیب نیازی, آپ سب بھی. وہ اصل میں تعلق ایسا نا کہ لگتا ہے کہ کافی عرصے سے آپ ساتھ ہی بیٹھے ہیں, تو وہ میں وہ ذہن سے نکل گیا کہ آپ وہاں بھولے ہی نہیں. ہاں بھولے ہی نہیں ہے, تو وہ اس وجہ سے انہیں یاد کرنا نئے سرے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. قاری صاحب کیسا رہتا ہے آپ کا یہ معاملہ بقرعید کا, اور کس طرح سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس تہوار کو؟ جانور لانا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے یا گھر میں چھوٹے بچے بھائی بہن وغیرہ؟ اصل میں الحمدللہ جو نا وہ بچپن سے ہی شوق ہے کہ جانور لا کے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا, اس کو کھلانا پلانا. ہمارے اچھا اب یہ جتنے مہمان ہیں فرسٹ مہمان, مطلب مہمان تو نہیں آپ؟ ارے جانور ان سے ویسی مروب ہو جاتا ہے. اچھا جی, وہ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ماشاءاللہ. چلے جی قاری صاحب. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو ہے نا سارا انتظامات میرے ہاتھ میں ہوتے ہیں. صحیح. اب وہ ہمارے جو دوست یار ہیں وہ حصے ملاتے ہیں. صحیح. ماشاءاللہ اس میں کبھی میرے 2 حصے ہوتے ہیں, کبھی 3 ہوتے ہیں, اور باقی 5-4 حصے دوسرے کو ہوتے ہیں. صحیح. لیکن سارا انتظام الحمدللہ میں خود کرتا ہوں. میں خود جانور لانا, اس کے بعد شوق سلامت ہے. تو اس مرتبہ جب آپ لائے تو بڑا فرق محسوس ہوگا قیمتوں میں. قیمتیں تو دن بدن بڑھی تھی. پچھلے سال کا جب موازنہ کرتے ہیں تو اس سے آدمی ذہن میں رکھے کہ 50 سے 60 ہزار روپے اوپر ہی جو ہے نا وہ جانور ملنے گئے. اچھا میں نے ایک فرق دیکھا قاری صاحب میں آپ کہ قاری صاحب پہلے بڑے شرمیلے تھے. جب ہم مارننگ شو کیا کرتے تھے, پرانی باتیں روزانہ صبح آتے تھے, قاری صاحب سے پوچھو جی روشنی قاری صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں, تو قاری صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. تھوڑی دیر سوچتے تھے کہ بتاؤں بھی یا نہ بتاؤں, لیکن اب ماشاءاللہ قاری صاحب بولنے لگے ماشاءاللہ سے. ارے اچھا کتنے بچے قاری صاحب؟ وہ ہمیں بھی سکھائیے. 3 بیٹے ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھے آدمی کے ساتھ جواب دیا. ہاں ماشاءاللہ. محمود کے معاملے میں ایک بات میں دیکھی, بہت ہی باادب آدمی ہے ہمیشہ سے. ان کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جانور جب ذبح کرنے آتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو زمین پہ استراحت فرمائیے اور اجازت فرمائیں تو میں چھری چلا دوں. اتنے ماشاءاللہ سے یہ ہر ایک کے ساتھ اتنی ہی محبت سے اور اتنی ہی تمیز سے بات کرتے ہیں. ایسا ہی ہے محمود. اللہ تعالیٰ کے گمان کی لاج رکھے. یار آپ تمیز کے آدمی ہیں, آپ کی شناخت نہیں ہے یار. اللہ اکبر, آپ نے مجھے لاجواب کر دیا جی. میں کیا بولوں. بہرحال محمود سے ابھی بات بھی ہو رہی تھی, خبر آپ کی تو بڑی دوستی ہے ان سے, اور میں نے اندازہ ہی لگایا ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی آپ کی, فیصل کی, محمود کی, اور قاری بھی اس میں شامل تھے, کہ آپ لوگوں کو جو ہے صرف آپ ثنا خوانی نہیں کرتے, آپ اس کے رموز کو بھی سمجھتے ہیں. شاعری اور شاعری کے رموز کے ساتھ اس کے اثرات کو سمجھنا, لفظ کی اہمیت کو سمجھنا, یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے. یہ بزرگوں کا, علماء کا ساتھ ہے, علماء کی صحبت ہے, الحمدللہ ہمیں میسر ہے. تو یہ اس کے وسیلے سے جو بھی کچھ ہے ان کے وسیلے سے. باقی یہ آپ کا حسن ظن ہے, اللہ پاک ہمیں ایسا کر دے, اس کا جب آپ ڈوب کر کرتے ہیں نا حضور کی بارگاہ میں ایسی عقیدت پیش کر سکیں کہ ہم مقبول بارگاہ ہوں. اس کے لیے انکساری جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور آپ کے انداز میں انکساری بہت ہے, آپ یقین کیجیے. جی ماشاءاللہ. یہ جو خاور بھائی ہیں, محمود الحسن اشرفی صاحب ہیں, قاری محسن صاحب ہیں, ہمارے فیصل بھائی ہیں, ایک عرصے سے, کیونکہ مجھے خود بھی نعتیں سننے کا بڑا شوق ہے تو میں سنتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ ان سب کی خاص بات یہ ہے کہ میں نے کبھی غیر معیاری کلام نہیں سنا ان سے. ارے واہ ماشاءاللہ. اور ایک وقت تھا کہ جب نعت خواں میں کئی نعت خواں حضرات جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار تھے, اس وقت بھی انہوں نے ایک لائن پکڑی اور اس پر رہے, ایک بیلنس رکھا اپنے آپ کو, جو تقدس ہے اس کام کا. اچھا ان سب کی آواز محمود بھائی کی, قاری محسن صاحب کی, فیصل بھائی کی, سب کی آواز بہت اچھی ہے, خاور بھائی کی بھی. لیکن خاور بھائی کی جو آواز ہے نا وہ سب سے ایک مختلف ہے, ایسی آواز ہر کسی کی ہوتی نہیں ہے. وہ خاور کی ہوتی ہے. جی وہ خاور کی ہوتی ہے جو آواز. لیکن محمود بھائی کی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی سے نہیں سنا کہ انہوں نے ٹائم دے کر نہ آئے ہوں, ٹائم کی پابندی کے ساتھ آتے ہیں.
اور خاور بھائی کی خصوصیت یہ ہے کہ اینڈ ٹائم پر فون بند، پھر حضرت کا نہیں پتا، دیکھیں یار آپ نے پھر آ گئے تو مہربانی، نہیں آئے تو آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج ایسا ہو گیا یار، یہ بتائیے۔ اچھا بھائی شاد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حبیب نیازی ہیں، شاد محمد ہیں، آپ ماشاءاللہ قوالی کا ایک سلسلہ شاد محمد بقرعید کے بقرعید نظر آتے ہیں مجھے، اس کی کوئی خاص مطلب وجہ؟ ملاقات ویسے تو ٹی وی پہ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں جی۔ جی شاد بھائی صاحب بتائیے گا کیا بقرعید کے حوالے سے؟ بقرعید کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ آج اس سال کا جو بقرعید ہے کیسے گزرا؟ اس سال بہت اچھی گزری اور 2 سال سے بہت اچھی گزر رہی ہے، جب سے ایئر وائی کیٹل فارم ہے وہاں گئے، قربانی وہیں کری 2 سال سے۔ اچھا، اور اس سال ایسا ہے کہ یہاں لائے تو بڑی پریشانی ہے، اچھا، اور پریشانی تو یوں ہے کہ جانے میں بہت پریشانی ہے، ہاں جس طرح حالات چل رہے ہیں، جی 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 جی، تو علاقے میں لائے بہت پریشانی ہوئی۔ 2 سال سے وہیں ایئر وائی پہ کیٹل فارم پہ قربانی کری اور فریش گوشت مل گیا، صحیح صحیح۔ ہاں تو بہت گھر پہ خوشی ہوئی۔ بچے وہ نہیں کرتے کہ نہیں ہمیں تو بھائی جانور چاہیے گھر نہیں پر گھر پہ یہ کاٹتے ہیں تو گائے میں سے فریش گوشت نہیں نکلتا، نہیں پہلے ہوتا تھا کہ فریش گوشت نہیں نکلتا تھا، نہیں فریش گوشت تو نکلتا تھا لیکن آسانی نہیں تھی اتنی۔ اچھا ساری نہیں تھی۔ تو آپ اپنی آسانی دیکھ رہے 2 سال پہلے بارش آپ کو پتہ تھی کیسی تھی کہ لوگ اپنے جانوروں کو کاٹنا مشکل ہو گیا تھا بیچاروں کا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے ایک راہ دکھا دی اور حاجی صاحب کی مہربانی کہ وہ جگہ مل گئی، جی ہاں، تو 2 سال وہاں قربانی ہو یہ گئی۔ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اور وہاں بچے ضد نہیں کرتے؟ نہیں الحمدللہ وہ بھی سمجھ گئے، بچوں کی ایک تفریح ہو جاتی ہوگی، آؤٹنگ ہو جاتی ہوگی، آؤٹنگ ہو جاتی ہے، دکھانے لے جاتے جانور کے بھی یہ ہے۔ نہیں وہ بچوں کا ایک شوق تو اصل ہوتا ہے نا کہ وہ رسی پکڑ کر گلیوں میں ذرا رسی تو مجھ سے نہیں پکڑی جاتی بچوں، میں خود ڈرتا ہوں۔ ارے تو آپ نے قاری سلمان صاحب کو لے جائے کیا؟ نہیں مجھ سے نہیں پکڑی جاتی۔ یہ رسیاں پکڑنے میں ایکسپرٹ ہے؟ ارے یہ ابھی فرمایا نا کہ یہ رسیاں جانور ٹائٹ خود جاتے ہیں، خود ذبح کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے، ایسے ہی ہے نا مفتی دیکھیں صاحب؟ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح فرمائے تھے، کیا بات، سبحان اور راوی کہتے ہیں کہ ہر اونٹ کی خواہش تھی کہ مجھے ذبح کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی حبیب صاحب، حبیب نیازی صاحب ماشاءاللہ، آپ کے تو شہزادی بھی مجھے ابھی یہاں نظر آ رہے تھے، وہ بھی موجود تھے، تو آپ فرمائیے کیسے یہ عید قرباں عادی تو ہمارے ساتھ گزر گئی، ویسے کیسے گزارتے ہیں؟ جی بہت اچھی گزارتے ہیں ماشاءاللہ۔ جانور تو میں لاتا نہیں ہوں نہ، میں ایک مرتبہ لینے گیا تھا تو لات پڑ گئی تھی میرے کو، اس کے بعد میں قریب نہیں جاتا۔ کتنے بڑے تھے جب ایسا ہوا؟ آپ کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 15 سال کا تھا جب۔ اچھا اچھا اچھا، اس کے بعد سے میں پھر ہاتھ نہیں لگاتا۔ وہ لات آج بھی یاد ہے؟ جی بالکل بالکل۔ ہو سکتا ہے وہ قوال کو دیکھ کے وجد آ گیا اور جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا وہ جانور آپ لے کر نہیں آئے پھر؟ نہیں لیکن لینے جاتا ہوں لیکن دور نہیں، رہتا وہ جانور جس نے لات ماری تھی وہ لے کر آئے آپ؟ نہیں، وہ نہیں لے کر آئے؟ کیوں آپ کے تعلقات اس نہج پہ پہنچے کہ جانور کو ورنہ ایسا کرنا قاری پڑا؟ محسن جو ہے وہ تو فوراً لے کر آتے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے اس کو۔ ہم تو اپنے ہاتھ سارے بھائی ہم سارے جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب وہ 2 لوگ ہیں ہمارے پاس، احسن قاری طریقہ بھی محسن اور خود ایک ذبح قاری کیا سلمان۔ جائے، جی ہاں جی ہاں، خود ذبح کیا جائے، قصائی ہو لیکن اس کو پروموٹ نہ کریں، بھائی کا دوست ایسا نہ ہو کہ ہمارے کہنے میں اگر کوئی گرائے اور ذبح کرنے کے لیے بیٹھ جائے الٹا سیدھا ذبح کرے، جس کو ذبح کرنا آتا ہے تو وہ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ جب اینڈ ٹائم پر چھری پھیرے وہ قصائی وغیرہ بتا دیتے تو خود بسم اللہ اللہ اوپر کہتے ہوئے چھری پھیرے۔ آغاز کر لیں اس کے بعد تو وہ پکڑ لیتے ہیں، قصائی کے ساتھ ہاتھ رکھ کے رکھ سکتے ہیں، کون پکڑتا ہے؟ اس کے اوپر قصائی پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، چھری آپ کا جو حصہ ہوتا ہے جی جی، گائے میں، اس میں سے باقیوں کے لیے کچھ بچتا ہے؟ شریعت کا حکم ہے کہ آپ اس کو تول کے کرو کس سے؟ نہیں نہیں، جو آپ کے حصے میں آتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ جو باقاعدہ تول کے کرتے ہیں، ارے نہیں سمجھ یہ تو رہے، جو شرعی مسئلہ ہے یہ نہیں نہیں، کہ اگر حصے کے آپ اندر کے ہے، حصے میں جو حصہ آ گیا ہاں، پھر باقیوں کے لیے اس میں سے کچھ بچتا ہے؟ عبداللہ بہت اچھا، بلکہ وہ تو تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ماشاء اللہ، اچھا 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 ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا حضرت میں مفتی صاحب سے ایک سوال، جب پچھلے لفظوں کے حوالے سے، کہ حضرت وہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جب قصائی چھری پھیرنے لگتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، ہاتھ رکھ لیتا ہوں، تو یہ طریقہ صحیح ہے؟ آپ نے ہاتھ رکھا ہے تو پھر آپ کو بھی بسم اللہ اللہ اوپر ہاں بسم اللہ بلند باوا سے بالکل صحیح ہے۔ محمود، کیا مصروفیت رہتی ہے یا یہ جو عید قربان کے دن ہیں یہ گھر والوں کو دیتے ہیں آپ؟ عید قربان تو یہی عید ہوتی ہے جس میں ہم مصروف ہوتے ہیں، باقی تو یہ دیکھا عید الفطر جو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اب آئے تو
ہم تقریباً فجر کے بعد تک جاگ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ عید کی نماز ہو جائے. ماشاءاللہ جی ہاں. عید مل لیے قبرستان ہو کے آ گئے اور پھر اچھا یہ اصل میں یہ توصیف چاہ رہے ہیں. بہت اچھی بات کی محمود بھائی جو ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے اور پھر نسبتاً عید زیادہ. الاضحیٰ میں تو نہیں, خواتین تو ہر عید میں ماشاءاللہ آگے آگے ہوتی ہیں. اور لیکن جس طرح آپ نے کہا نا عید الفطر میں سو رہے ہوتے ہیں, اس میں تو پھر ہم کچھ کام کرتے ہیں نا, ایسی بات ہے, تھوڑا سا ہمارے اس میں ایج زیادہ ہے. ہاں ایج زیادہ ہے. پھر وہ اصل میں یہ آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, آپ نے بات میری والی اصل میں یہ سر آپ رکھتے ہیں نہیں سر نہیں کھانے کون بناتا ہے؟ یہ فرما آپ خود رہے بناتے ہیں. ارے سر آپ سمجھیے یہ فرما رہے ہیں کہ عید قرباں آتی ہے تو ان کا کام شروع ہو جاتا ہے. اللہ میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں اور میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے, کیونکہ باقی جو لوگ ہیں ان کا پہلے سے اپڈیٹڈ ہے, گھر پہ رہے, سب نے گھر جانا, میں نے پتہ نہیں کس اس میں کہہ دیا تو مجھے بھی گھر جانا بھائی. خواتین کا یہ عید الفطر بھی عید الاضحیٰ بھی جتنی عیدیں مزے مزے کے کھانے گھر والے بنا کر دیتے ہیں. اصل میں آپ خود بناتے ہیں؟ یہ عید ہو یا ہر طرح کی عید ہو, جو جس کا کام ہے نا وہ بحسن انداز سے کر رہے ہیں. نہیں اب انشاءاللہ اگر وہ اپنا کام اس انداز سے نہ کرے نا تو یہ خرابی ہمارے معاملات میں خرابیاں پیدا ہو جائیں. اور جو ہے نا جانوروں کو نہیں, ہمیں اب تو گوشت تقسیم کرنے کی یہ نوبت آ گئی کہ وہ جو فرمائیں نا سر 3 حصے کیے جائیں, ایک اپنے لیے, ایک رشتہ داروں میں اور کچھ غربا میں. تو ہمارا جو بجلی کا نظام ایسا ہو گیا ماشاءاللہ تو میں نہیں کہوں گا, بجلی کا نظام ایسا ہو گیا کہ اب جو سارا کا سارا گوشت جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا جائے تو بہتر ہے. کچھ پرانی وجہ ٹیکنالوجی اس کے کہ بعد میں خراب ہو جائے اور پھینکنا پڑ جائے, اس میں کو آپ ضائع کو کرنا طریقہ پڑ بتا جائے. دوں گا صرف. حضرت وہ ایک وہ عمران نے ابھی ذکر کیا گفتگو میں کہ حضرائے تفنن نہیں عرض وہ فرمایا گیا کہ یہ خواتین آنے والے وقت میں ذبح کریں گے. ہمیں جانوروں کو نہیں, وہ تو جائز نہیں. اچھا اس کے لیے ایک دفعہ اور پڑھیے. عمران بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈر کے کیا, میں نے جب سارے بڑے اتنا ڈر رہے ہیں تو میری کیا حیثیت ہو جاتی ہے پھر. خوف ہے ان کو, خوف ہے. آپ دیکھیے عید الفطر سے دستبردار ہو گئے, سب سے چھوڑ دیا میں نے. اچھا بھائی وہ کیا تھا بھول گیا میں. میرے خیال سے یہ سب کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا ہوگا, جی ہاں بالکل, یا ہو سکتا ہے کہ شروع کے سالوں میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن بہت اچھی لائف بھی لوگوں کی ماشاءاللہ گزر رہی ہوتی ہے الحمدللہ. اس مرتبہ میں یہ عرض کروں کہ خاص طور پر جو ملک کے فائنینشلی معاملات ہیں اور اس وقت غربت کی لکیر سے بھی لوگ نیچے جا رہے ہیں, تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بکرے ذبح کیے اور پورے کے پورے بکرے اندر ڈوم, یعنی ڈیپ فریزر میں. اس طرح نہ کریں, غریبوں کا خیال رکھیں. آپ جتنا غریبوں کا خیال رکھیں گے اتنے زیادہ, اور جتنا لوگوں کو دیں گے اتنا اللہ تعالیٰ برکت آپ کے رزق میں ڈالے گا. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. شاد محمد بھی موجود ہیں, حبیب بھی موجود ہیں, فیصل بھی موجود ہیں اور قاری محسن خاموشی, ان کو بلواتے ہیں. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. فیصل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل بھائی آپ بھی ذرا بقرعید کی مصروفیات, وہ ہم نے آپ سے نعتوں کے حوالے سے تو گفتگو فرما لی ہے, لیکن چونکہ تہوار عید کا ہے اور آپ کی جانب سے ایک مبارکباد بھی آ جائے. آپ نے بڑی شفقت فرمائی کہ آپ نے گفتگو فرما لی مجھ سے, ورنہ مسئلہ ہو جاتا. اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے. ظاہر میری بھی روٹین وہی ہے جو الحمدللہ عام طور پر ہوتی ہے. صبح قربانی کا معاملہ ہوتا ہے, اس سے پہلے ہم قبرستان ہو آتے ہیں اور پھر امی کے ہم یعنی کہ سارے جمع ہوتے ہیں, سارے بھائی, ٹھیک, اور امی کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں اور امی کے یہاں ہی سارا سلسلہ ہوتا ہے. پھر وہ دوسرے دن آپ کو پتہ ہے نا قومی سسرال ڈے ہے, تو اس کے بعد وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے, جن کے والدین حیات ہیں. میرے والد گرامی کا وصال ہو گیا ہے. اس کے بعد خاص طور پر ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ امی کے ساتھ جو نا عید کا پورا دن ہمارا گزرے. اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے والدین کی قدر کیجیے. صحیح بات, یہ وقت اگر گزر گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا. اللہ رب العزت جن کے والدین حیات ہیں, اللہ رب العزت قدر کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جب آپ پر یہ وقت آئے گا تو تب آپ اس بات کا اس انداز سے سمجھ پائیں گے. اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم سے جو کوتاہیاں پہلے ہو گئیں, اللہ رب العزت آج کے اس عظیم یوم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے, درگزر فرمائے تمام تر معاملات سے. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے والدین کی قدر کیجیے. فیصل بھائی آپ کی بات سے ہی ایک وہ ریلیٹ کرتے ہوئے, شادی کو ویسے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میری شادی کو آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے ایک سوال ہے, اس کے بعد چونکہ مجھے میری شادی کو تقریباً 17 برس ہو گئے. ارے ماشاءاللہ, پہلی کو نا
काफी सीनियर, अल्हम्दुलिल्लाह। काफी सीनियर वो हसरत तो बहुत हैं है आप। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती। नहीं, आपने कहा कि जो तरीका ये होता है कि जब आपसे पूछा जाए पहली को तो आप कहें कि आखिरी को। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो एक साहब को एक दफ़ा हमने कह दिया शादी पे कि आपको आपकी आखिरी शादी मुबारक हो, तो नाराज़ हो गए। ठीक है। अच्छा शाद मोहम्मद, आप फैमिली को कितना टाइम देते हैं? इनको लग गई आगे, देखा। और ये मैं अर्ज कर दूं कि शादी के बाद में शाद भाई से भी बात करते हैं, शादी से शाद शाद हैं तो मेरा निकाह अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ला मुफ्ती मोहम्मद सोहेल रहमदी साहब दामत ज़िल्लहू ने पढ़ाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात बहुत तहदीस नेमत के तौर पर और फ़ख्र से बयान कर रहा हूँ कि मुझे याद नहीं पड़ता इन 17 वर्षों में कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो। आप शरीफ आदमी है ना। नहीं, आपको एक खास बात ये बताऊं कि जब मुफ्ती साहब ने आपका निकाह पढ़ाया था उस वक्त तो मुफ्ती साहब का अपना निकाह नहीं हुआ था। नहीं हुआ नहीं था। आपने कौन से सन में? 2007 में। मेरी 2006 में हुई है। जी आप अच्छा, मैं आपकी शादी की महफिल मिलाद में शरीक हुआ। अच्छा, मुझे जी मैं भी शरीक हुआ। 17 साल। जी आप भी माशाल्लाह 16 साल। मैं चलो बड़े अच्छे मैथमेटिशियन भी हैं तो शायद आप बताइए फैमिली को कितना टाइम देते हैं? फैमिली को बस यही होता है तकरीबन के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बिजी रहते हैं। और हाँ, हस्ब तौफीक के लिए ये तौफीक किसकी जानिब से होती है वैसे? हमारी जानिब से हो जाती है। टाइम मिलता है तो सही, सारा वक्त आपका ही है। क्योंकि जाएंगे तो कुछ करेंगे घर के लिए। सही बात है, सही बात है। समझे ना। तो मतलब ये वैसे ईद के दिनों में ससुराल वगैरह करीब ही है क्या? हाँ, ससुराल करीब है। जी हाँ। चाचा की हुई भी हमारी शादी। और अल्लाह का शुक्र है कि ससुराल तो ऐसे कि एक गली क्रॉस करो बस आ जाते। इसमें डबल खौफ है, एक चचा का खौफ है, एक बीवी का खौफ है। या अमान अल खाइफीन। वो ससुराल जाके भी जो है ना ससुराल नहीं जाते। ज्यादा किसका है? अच्छा अभी आप बताइए, आप लोगों की आपस में रिश्तेदारी है कोई? मोहल्लेदारी तो है ना, और रिश्तेदारी भी है आपस में। तो आप बताइए कि आप कितना टाइम देते हैं फैमिली को? वही मेरा भी वही जैसे इन्होंने फरमाया, हस्ब तौफीक। अच्छा हस्ब तौफीक। ज़्यादातर तो प्रोग्राम में रहते हैं। आप दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़े। अच्छा माशाल्लाह। और उम्र में? उम्र में ही बात। उम्र अच्छा माशाल्लाह। तो आप लोगों ने भी कभी मिलकर पढ़ा है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अपने पीर खाने में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जब गौसमत भाई अल्लाह बख्शे जिंदा थे जी हाँ, तो हम अपने पीर साहब के उर्स में रंग कौल साथ बैठ के पढ़ते थे। क्या बात। फिर उसके बाद नंबर हो जाते थे। और वैसे बचपन वगैरह तो आगे पीछे साथ ही गुजरा होगा? जी बिल्कुल साथ ही गुजरा है ना, तो जी एक दूसरे को बड़ा समझते होंगे। जी कई दफा प्रैक्टिस साथ बैठ के। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिला मोहब्बतों का है। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कारी मोहसिन आप खामोश बैठे हुए हैं। ब्रेक से पहले कहा था कि इनसे बुलवाना है। जी जी जी, आप यार कुछ फरमाइए। आपके दोस्त बैठे हुए हैं और ये वो दोस्त पहले हैं। 2 सेगमेंट में मेरी सारी बातें हो गई थी, आप मेरी मुकम्मल हो गई थी। अच्छा, अब आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे अब अपने हवाले से कुछ नहीं पूछना चाह रहा हूँ। आपके ये वो दोस्त बैठे हुए हैं जिनसे आपकी बड़ी रिफाकतें हैं, आपने इनको कैसा पाया? मेरी जान है ये लोग माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। बहुत मोहब्बत वाले दोस्त हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ऐसे दोस्त सबको नसीब फरमाए। आपकी 2 जाने हैं? एक जानवर है। अच्छा, 3 वो हज पे। हम आपको 1 मिनट और देते हैं, सोच लें। है वो हज पे। अच्छा जो कसीदा बुर्दा शरीफ का आप जिक्र कर रहे थे, हमने कसीदा बुर्दा शरीफ एक्चुअली महमूद भाई ने उसकी कोशिश शुरू की रिकॉर्ड करने की, और वो हमने रिकॉर्ड किया और वो आप कौमी एयरलाइन में जब भी सफ़र करें तो आपको वो सुनने को मिलता। अब तो उसमें अरबिक जो है वो महमूद भाई ने पढ़ी। अच्छा बुर्दा शरीफ मैंने पढ़ा, उसमें इन्होंने मंजूम तर्जुमा पढ़ा। अरबिक महमूद भाई ने पढ़ी, बुर्दा शरीफ मैंने पढ़ा है, तर्जुमा इन्होंने पढ़ा है। इन्होंने सराइकी पढ़ा है, कारी मोहसिन ने जो है फारसी पढ़ा है। तरतीब ऐसे है कि कारी मोहसिन बहरहाल जिसने भी पढ़ा सर बहुत अच्छा पढ़ा है और ये पाकिस्तान की पहचान है। ज़ुहैब अशरफी साहब भी इस वक्त हज पर हैं, तो ज़ुहैब ने उर्दू पढ़ा, मैंने आखिर में सराइकी, और फिर कारी मोहसिन साहब ने फारसी में कसीदा बुर्दा शरीफ। सराइकी का लहजा बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? सर मेरा
सराय की इनके लिए तो लहजा जब आसान आपने है, बनाया, तो खबर के लिए तो आसान है। मैं एक्चुअली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो शुरू से पंजाबी नाते पढ़ता हूँ, तो वो एक खुद ब खुद ही मेरे हिस्से में वो पार्ट आ गया था। मेरा दिल चाह रहा है, बल्कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम बैठे रहें, गुफ्तगू करते रहें। हम वही गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई बनावट नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसी। बल्कि खावर ने तो कहा यार कि हमें जो गुफ्तगू करनी है, हम बहुत ज़्यादा फ्रैंकली बात कर रहे हैं। तो ईद के प्रोग्राम में लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो हमारी देखें तमीज़ तहजीब का जो दायरा है उससे हम बाहर कभी नहीं निकलते। डिसेंसी उसमें कॉम्प्रोमाइज रह ना के हो। हम कुछ हंसी मजाक भी कर लेते हैं और दिल चाह रहा है कि हम ऐसी बैठे रहें, ऐसी गुफ्तगू करें। लेकिन मैं चंद सेकंड चाहूँगा आप ज़रा मैसेज चूँकि वक्त अपने ख़त्म को पहुँच रहा है, मैं कारी सलमान साहब से आगाज़ कर लेता हूँ कि एक आखिरी मैसेज दे दें नाज़रीन को, फिर हम किसी को भी पैगाम भिजवा दें आप। ईद का मौका चल रहा है, तो इसमें पैगाम यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ये त्यौहार नसीब फरमाया, ईद उल अज़हा का मौका है, ये अल्लाह पाक हमें अपने से करीब करना चाहते हैं। ये क्या बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, यानी 70 माओ से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं, और ये नहीं सब चाहते कि ये मेरा बंदा नाकाम हो के दुनिया से है। क्या बात है। तो अल्लाह पाक ने 5 नमाज़ हमें अदा की, वो तो है ही। इसके अलावा ये जो मौका है रमज़ान शरीफ का, हम देखते हैं मसाजिद भरी हुई होती है, तो ये क्या है, ये अल्लाह पाक चाहते हैं कि बंदा मेरे करीब आए। और जो है ना अल्लाह, जैसे हदीस का मफहूम है, इसका मैं मफहूम बात करता हूँ कि आदमी अगर चल के आता है, अल्लाह पाक इसकी रहमत दौड़ के आती है। माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, बड़े नेक आदमी हैं, ये तो तय है। फैसल, आपका चंद सेकंड का मैसेज। खैरुन नास मन यनफउन नास। आप भलाई बांटते रहिए, भलाई मिलती रहेगी, देते रहिए, मिलता रहेगा। शाद मोहम्मद। मैं तो जी ईद के हवाले से ये कहूँगा कि जो मुझे आसानी हुई है, वैसे तो सबको आलम इस्लाम को ईद मुबारक। माजरत चाहता हूँ कि पहले नहीं कह सका, और हम कुर्बानी की आसानी के नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि 2-3 साल से कर रहा हूँ एयर वाई कैटर फॉर्म में, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। जिस तरह पोजीशन हालात थे इस वक्त मंडी जाने के, जो नहीं जा सके, तो मैं तो यही मैसेज, ये तो अगले साल हो सकता है, ये अगले साल के लिए मैसेज। पैसे और कम हो जाते हैं इनके इस तरह से। अच्छा भाई हबीब, आपका मैसेज। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हम तफरीक में पड़े हुए हैं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, तो अल्लाह ताला हमारे सारे काम, बिगड़े काम बना देगा। यही दुआ है। बिल्कुल। और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरे देखने वालों को। मोहसिन साहब, आपसे भी चाहेंगे कि आप जरा प्रोग्राम के हवाले से मैसेज दे दीजिए, आज के प्रोग्राम के हवाले। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह पाक हम सबका इस तरह मिल बैठना अपने बारगाह में कबूल फरमाए, और ये मोहब्बत हमेशा अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन आमीन। आप इसको मोहब्बत समझते हैं, तो हम ये मोहब्बत आइंदा भी आपसे करते रहेंगे इंशाअल्लाह। महमूद भाई, ये बड़ा खूबसूरत नज़म है अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो अता हुआ कि एक तरफ हज बैतुल्लाह की सादत, तमाम आलम इस्लाम और पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होते हैं एक साथ ना, एक ही लिबास, एक ही जैसे कपड़े, एक अंदाज, एक वक्त में एक सारा एक ही काम करना। और फिर हम यहाँ पे पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो दुआएं भी कर रहे होते हैं, अरफात का मौका गुजर रहा होता है, और फिर साथ में हम कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। और जो भी शख्स कुर्बानी करता है तो बड़ी दिल से और बड़ी चाह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर कुर्बानी करने के लिए जानवर लेकर आता है। तो बस अपने गली को, मोहल्लों को सजाएं, संवारें, साफ़ सुथरा रखें ईद के मौके पे, और जो भी अल्लाह रब्बुल आपको तौफीक अता फरमाए, तो जितना ज़्यादा आप इन हालात में गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को याद रखें, तो आपके लिए, हमारे लिए और मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कुर्बानी कर रहे हैं तो अपनी गली मोहल्लों को साफ भी रखें, वो एक अच्छे काम को बदनुमा ना बनाए। जी खावर भाई। तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से ईद मुबारक, और पैगाम ये है कि अपने साथ, अपने फ्रिज के साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखिए, और जो कुर्बानी करें सबको शामिल रखें, गरीबों को, मोहताजों को, जिनका हिस्सा है, बिलखुसूस अजीज़ों को, और आपके जो वर्कर्स हैं जो आपका हाथ बटाते हैं उनको बिलखुसूस उसमें भरपूर हिस्सा शामिल रखें उनका। बिल्कुल ठीक है। शायद भाई मैं चाहूँगा कि आखिरी मैसेज तो मुफ्ती साहब से ही होना चाहिए। फरमाइएगा आप, रहनुमाई बल्कि फरमाइएगा मैसेज के साथ। एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि हज के बिल्कुल आखिरी अय्याम भी चल रहे हैं, ज़ाहिर है कि 12 ज़िलहज वहाँ पर आखिरी है, तो जिन्होंने हज किया अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, जो नहीं कर सके अल्लाह ताला वहाँ पर उनको ले जाए। आमीन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो महमूद भाई ने फरमाया
ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہے کہ صاف ستھرا رکھنا صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا، کچھ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ تو اپنی ذمہ داری جو انفرادی طور پر ہے اس میں اپنا حصہ ڈال کر صفائی ستھرائی میں حصہ لیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور تیسری بات میں جو کروں گا کہ قرآن کریم میں بھی جو قربانی کا ذکر ہے، احادیث کریمہ میں بھی قربانی ہے قرب سے، تو قربانی ایسی نہ ہو کہ آپ جانور لائیں، سب نے تعریف کی، آپ کا دل خوش ہو گیا اور اس کے بعد یہ جواب ہو جائے۔ قربانی ایسی کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی عمران ودود صاحب، آپ نے آج کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی ہے کہ گھر جائیں تو قربانی ہو جائے؟ نہیں، میں نے تو آغاز میں شاید دانستگی میں شاید میں نے کہہ دیا، مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن دانستہ کچھ بھی نہیں فرماتے شاید غلطی ہمیشہ نادانستہ کرتے ہیں۔ لیکن اتنے سینئر حضرات ہیں نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جب ان کی جانب سے میں نے معاملات دیکھے تو میں نے کہا کہ جب یہ سارے ڈیفینسو پہ ہیں تو مجھے بھی آفینسو نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے بھی کہا کہ چلو ہم آج انہوں نے اس کو اس پلیٹ فارم کو گھر سمجھ کر سے نہیں ڈرے، کسی اور سے ڈرے۔ آپ لوگوں کا معاملہ دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ان سب کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید الفطر صرف خواتین کی نہیں ہوتی۔ I accept it, no problem at all۔ آپ کی محبتیں، ہمارے دوستوں کی محبتیں، عید قرباں اور اس ہنسی خوشی اس ماحول کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بخشا، ہمیں ہنسنے کا موقع دیا، ہمیں ملنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ ہم اللہ کا دیا ہوا رزق لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ملنے ملانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا، آپ سب کو میں یعنی کہ سید محمد عمران ودود اور شاہد مسرور صاحب کی جانب سے ایک بار جاتے جاتے پھر سے عید مبارک، اور اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت اور رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ اجازت دیجیے۔ آپ کا شکریہ، تمام مہمانوں کا شکریہ، اور عید مبارک۔ عید مبارک۔